गुज़िश्ता 2 घंटों के दौरान कोयटा में 4 धमाके हुए हैं, कराची में 1 धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोयटा में 1 धमाके में एक बार फिर हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। कराची में MQM का इंतखाबी मरकज निशाना बना है और उससे थोड़ी देर कबल लियारी में रेंजर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 3 अगवाकारों को हलाक किया गया है। आज भी रावलपिंडी में वकला तशद्दुद का एक बड़ा वाकया हुआ। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 1 दर्जन वाकयात हो चुके हैं जिनमें वकला अवाम पर टेलीविजन स्क्रीन पे तशद्दुद करते नजर आए हैं। आजाद अदलिया के अहम फैसले आ रहे हैं और हाई कोर्ट के सबसे अहम फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वहां से जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बहुत अहम फैसले सामने आए हैं। इंतखाबात में कांटे के मुकाबले उसकी मजीद झलकियां आप दिखाएंगे। हम आज दिखाएंगे आपको 3 ऐसे हलके जहां पर कोई नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। इंतखाबी मुहिम ने आज नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में एक बड़ा जलसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज टीवी खिताब किया। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज वफाकी वजीर दाखिला मलिक मोहम्मद हबीब कराची में आए थे और कराची की सूरत हाल का जायजा लिया था। इंतखाबात के हवाले से कराची में जो दहशत गर्दी के थ्रेट्स हैं उसका जायजा लिया गया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो थ्रेट्स है उसका खास तौर पर जायजा लिया गया था। लेकिन पिछले चंद घंटे अहम रहे हैं और अच्छी खबरें नहीं हैं। कोयटा से खबरें आई हैं कि वहां 4 धमाके हुए हैं, 3 धमाके छोटी नौयत के हैं और एक चौथा धमाका हुआ है जिसका मकाम बताया गया है कि जचारी रोड है और जहां पर FC चेक पोस्ट पर हमला हुआ है जिसमें FC का नुकसान हुआ है। और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ऐसा लगता है कि एक बार फिर हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। अभी तक की आने वाली इत्तलात के मुताबिक कोयटा के इस मकाम पर 3 हलाकतें हो चुकी हैं। कराची में पीपल्स चौरंगी पे हमला हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये हमला उस जगह पर हुआ, ये बम धमाका उस मकाम पर हुआ है जहां पर MQM का एक इंतखाबी मरकज काम कर रहा था। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक यहां पर भी एक हलाकत हो चुकी है और 1 दर्जन से जायद लोग जख्मी हैं। बहुत अहम वाकयात है और हालिया जो माहौल है इलेक्शंस के हवाले से उसमें जो थ्रेट बाकायदा दिया गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिया गया था। और अब तक की इत्तलात के मुताबिक ऐसा लगता है कि कराची में होने वाला दहशत गर्दी का पहला इंतखाबी वाकया इसका निशाना MQM बनी है। इससे पहले अब से चंद रोज कबल हैदराबाद में MQM के मुतवक्का मेंबर सूबाई असेंबली फखरुल इस्लाम को गोलियां मार के हलाक किया गया था। और आज का वाकया बहुत अहम है, इसकी अभी इनिशियल इत्तलात ही मिल रही है। अब तक जो हमारे पास मालूमात है वो हम शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तलहा हाशमी। तलहा, बताइएगा किस मकाम पर यह धमाका हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक निशाना क्या था? कामरान साहब, ये नॉर्थ आज़ाबाद में पीपल्स चौरंगी है। यहाँ पर साइमा आर्किड है। इसमें MQM का एक इलेक्शन कैंप था। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ है। इब्तिदा में कुछ मालूमात थी लेकिन बाद में वो क्लियर हुआ कि ये एक मोटरसाइकिल में नस्ब बम था, जिसको कंफर्म किया है DIG वेस्ट ने कि एक मोटरसाइकिल में नस्ब बम का धमाका किया गया है जिसके नतीजे में मुताबिक अफराद जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब अस्पताल में एक शख्स है कि जामाक होने की इत्तला आ रही है जबकि 12 से ज्यादा जख्मी है। इसमें से भी 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत क्रिटिकल बताई जाती है। ये पीपल्स चौरंगी नॉर्थ आज़माबाद का इलाका है, रिहायशी इलाका है, खासा गुंजान आबाद इलाका है। और यहाँ पे जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की थी, उस इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में यहाँ पर एक इंतखाबी दफ्तर बनाया गया था और इस वाले से हमने कंफर्म किया है DIG वेस्ट ने कि उस दफ्तर मोटरसाइकिल पार्क की गई थी और उसी को निशाना बनाया गया है जबकि 12 से ज्यादा जख्मी हुए हैं जिनमें से 2 से 3 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। तो पुलिस का कहना यह है कि ये मोटरसाइकिल में नस्ब था बम और मोटरसाइकिल को इस मकाम के पास पार्क किया गया और इसमें ये एक्सप्लोजन हुआ है। अब तक जो जख्मी हैं उनके बारे में क्या इत्तलात है? हॉस्पिटल से क्या खबरें आ रही हैं? कितनी शदीद जख्म हैं?
कामरान साहब, इन तमाम जख्मियों को पहले तो करीबी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जबकि दीगर को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिनको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनमें से 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि जो दीगर जख्मी हैं उनके भी जख्म ज्यादा हैं, उन्हें दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। 3 से 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत अब तक नाजुक बताई जाती है। एक शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक की है हमें DIG वेस्ट से, जबकि इस वक्त इलाके में इश्तियाल है, लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ये जो धमाका हुआ है ये रिहायशी इलाका है और खासी बड़ी तादाद मौजूद होती है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ भी कहलाता है नॉर्थ आजमाबाद, तो यहाँ पर खासे रश होता है, खासी आवाम जमा होती है, तो इस धमाके के बाद लोग वहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं। तलहा, ये भी बताइएगा कि ये फिलहाल तो यहाँ पे सिचुएशन है, जो इंतखाबी मराकज MQM ने पूरे शहर में कायम कर दिए हैं, फाल काम कर रहे हैं, और अब क्या इत्तलात है कि ये मराकज वैसे ही काम करेंगे या ये कि इन्हें अब बंद किया जा रहा है? इस हवाले से तो किसी किस्म की कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर है कि जब से इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हुई थी आज से 3-4 रोज पहले, तो उसके बाद MQM ने शहर भर में ही अपने इंतखाबी जो मराकज थे वो खोले थे। तकरीबन तमाम ही इलाके हैं जहां पर MQM के जो इलेक्शन दफातर थे, इलेक्शन कैंप थे, वो लगाए गए थे। जो झंडे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो दीगर जो इलेक्शन कैंपेन के हिस्सा होती हैं चीजें, जैसे कि रैलीज होती हैं, दीगर चीजें होती हैं, तो काफी मुनज़्ज़म अंदाज में जो MQM का हमेशा से एक वतीरा रहा है कि वो करती है। इस दफा भी जैसे ही इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुई थी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तमाम ही जो शहर के इलाके हैं वहां पर इलेक्शन कैंप भी लगाए थे और जो अपनी सरगर्मियां थी वो शुरू की थी। लेकिन आज जो है वो इसे निशाना बनाया गया है नॉर्थ आजमाबाद में, जहां पर धमाका किया गया है। जाहिर है कि इसके असरात होंगे इंतखाबी मुहिम पे MQM की, जैसे कि ANP की मुहिम पे असरात हो रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुहिम पे असरात हो रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की रोजाना इत्तलात आ रही हैं, रोजाना ऑपरेशन हो रहे हैं। तला, आज एक और ऑपरेशन हुआ है खासतौर पर लियारी के उस इलाके में जहां के बारे में बताया गया था कि शहर से लोगों को अगवा करके वहां ले जाया जाता है। रेंजर्स ने आज बड़ा ऑपरेशन किया है और खबरों के मुताबिक 3 अगवाकार हलाक हो गए हैं और बदकिस्मती से वो मगवी भी हलाक हो गया है जिसे अगवा किया गया था। इसके बारे में हमारे पास कुछ मालूमात है? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये लियारी में रेंजर्स ने कार्रवाई की थी अफशानी गली के करीब, जहां पर इत्तला थी कि शहर से अगवा किया गया एक शख्स वहां पर मौजूद है। जब रेंजर्स वहां पर गए तो एनकाउंटर हुआ और क्रॉस फायर में जो वहां पर 3 अगवाकार थे वो मारे गए, जबकि रेंजर्स हुकाम का ये कहना है कि जिस मगवी की बाजियाबी के लिए रेंजर्स गई थी वहां पर वो भी मुल्जिमान की फायरिंग से ही जाँ बहक हो गया। इसके अलावा इस क्रॉस फायर में रेंजर्स के एक DSR थे वो जख्मी हुए हैं, उनकी हालत अभी क्रिटिकल है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, जबकि एक और जो एहलकार था रेंजर्स का वो भी जख्मी हुआ था और उसके बाद वहां पर जो दीगर मुल्जिमान थे वो तो भाग। हम ये जिस इकबा मगवी के लिए जो रेंजर्स गए थे वो बदकिस्मती से इसमें मारा गया और इसमें 3 जो इकबाकार थे वो भी मारे गए और उनके पास से असलहा भी बरामद किया गया। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। लेकिन मामला सिर्फ का नहीं है, कोयटा में बहुत संगीन वाकयात की इत्तलात हैं। पिछले 2 घंटे के दौरान 3 धमाके तो छोटे हुए हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर कबल पिचारी कॉलोनी में जो धमाका हुआ है उसके बारे में इत्तलात यह है कि यह खुदकुश हमला है। FC की चेक पोस्ट पर हमला किया गया है और ये वो इलाका है जिसके बारे में इब्तदाई इत्तलात यही हैं कि शायद यहाँ पे हजारा कम्युनिटी रहती है। एग्जैक्ट मालूमात हासिल करते हैं, बराह रास्त जाएंगे कोयटा जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ एजाज खान। एजाज, ये पिछले 2 घंटे में कोयटा में क्या हो रहा है? कामरान साहब, ये गुज़श्ता 2 घंटे में कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें खासकर जिनाटोन की किली शाबो, गुरदस्त सिंह रोड, माली बाग और अब से कुछ देर पहले जो है ये नचारी का इलाका है, यहाँ एक ब्लास्ट हुआ है जिसके बारे में जो है ना पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि ये जो है खुदकुश हमला है। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी जो गाड़ी है वो उसने कोशिश की कि वो अलमदार रोड की तरफ लेकर जाए, तो रास्ते में जो FC फ्रंटियर कोर की जो चेक पोस्ट थी वहां उसे रुका गया। तलाशी के दौरान पता चला कि ये जो है ये मशकूक गाड़ी है। इसी दौरान जो है खुदकुश हमलावर ने जो बारूद से भरी गाड़ी थी वो उड़ा दी, जिससे जो है ये जो करीबी इमारतों के शीशे वगैरह टूट गए हैं और इस धमाके में जो है अब तक 3 अफराद जाँ बहक और 25 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जो है CMH और सिविल हॉस्पिटल कोयटा जो है ना शिफ्ट किया गया है और पुलिस और फ्रंटियर कोर ने जो है ना इलाके को कार्डन ऑफ कर लिया है और ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो किस एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है किस टाइप का एक्सप्लोसिव मटेरियल है। अच्छा एजाज, ये बताइए कि ये निचारी कॉलोनी का इलाका जो है यहाँ पे क्या रिहाइश पजीर कौन लोग हैं, क्योंकि ये जो इब्तदाई इत्तलात आ रही हैं कि यहाँ पे हजारा कम्युनिटी रहती है, क्या ये दुरुस्त है?
کامران صاحب یہ ناچاری کا جو علاقہ ہے یہ بیسیکلی یہاں مختلف نیشنلٹیز آباد ہیں، ان میں میجارٹی پشتونز کی ہے، لیکن اس کے جو رائٹ طرف جو ہے اس سے 300 گز کے فاصلے پر جو ہے علمدار روڈ شروع ہو جاتا ہے جہاں ہزارہ قبیلہ آباد ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو آخری دھماکہ ہوا ہے اس کے بعد ہسپتالوں سے آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں نچاری کالونی کے حوالے سے جو بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ جو پہلے والے دھماکے ہیں یہ ان کی انٹینسٹی زیادہ نہیں تھی، اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے؟ کامران صاحب یہ جو آخری بلاسٹ ہوا ہے اب تک جو مطلب ابھی جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے اب 4 ہو گئی ہے، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد جو ہے 30 کے قریب ہے۔ انہیں CMH اور سول ہاسپٹل کوئٹہ شفٹ کر دیا گیا ہے زخمیوں کو، اور ان تمام ہاسپٹل میں جو ہے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ اس وقت جو ہے ہیلتھ حکام سے جو میری بات ہوئی ہے بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکام سے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ سول ہاسپٹل میں اور CMH میں جو اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر ہے، اور زخمیوں کو جو وہاں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ان 30 افراد جو زخمی ہوئے ہیں ان میں جو ہے 7 افراد کی کنڈیشن جو پریکیریس بتا رہے ہیں۔ اچھا لیکن اعجاز یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ چاروں جو دھماکے ہیں ان کا انتخابی سے براہ راست کوئی تعلق ہو، یا یہ کہ یہ سیاسی نوعیت کے دھماکے ہوں، ایسا تو بادی نظر میں نہیں لگتا ہے۔ کامران صاحب اس میں جو مطلب پہلے 3 دھماکے ہیں ان کا شاید کوئی لنک ہو اس میں، مطلب لیکن اس میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نظر نہیں آ رہی، لیکن مطلب ان کا پہلے 3 کا تو لنک ہو سکتا ہے، لیکن جو سوسائڈ اٹیک ہے اس میں مطلب یہ پری میچور ہے، اس بارے میں کچھ کہنا کہ اس کا بھی کوئی الیکشن سے کوئی تعلق ہوگا یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز خان ہمارے ساتھ تھے۔ فی الحال نہیں کہا جا سکتا کہ تمام واقعات جو پچھلے 2 گھنٹے میں ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا علیحدہ ہیں۔ کوئٹہ کے 4 بم دھماکے جس میں ایک بڑا دھماکہ نچاری کالونی میں ہوا ہے وہ خود کچھ دھماکہ تھا، اور اس سے پہلے 3 ابتدائی دھماکے ہوئے۔ کراچی میں دھماکہ نارتھ آباد کے قریب پیپلز چورنگی پہ ہوا ہے MQM کے انتخابی مرکز کے قریب، اور اس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 1 ہلاکت ہو چکی ہے، اور 1 درجن سے زائد ایسے لوگ زخمی ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ MQM کے ہمدرد ہیں۔ یہاں پر MQM کا ایک بڑا انتخابی ماحول تھا، کراچی بھر میں اس وقت MQM کا انتخابی ماحول ہے۔ MQM نے کیمپس بھی کھولے ہوئے، اور اس وقت آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی فوٹیج ہے جو کراچی کے اس واقعے کے حوالے سے ہے۔ پیپلز چورنگی پر یہ دھماکہ ہوا ہے، بڑا علاقہ ہے اور یہ کراچی کے گو کے مضافات میں سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت کثیر آبادی کا علاقہ ہے، اور جس مقام پر یہ واقعہ ہوا ہے یہاں پہ بازار بھی ہیں اور بہت چہل پہل رہتی ہے، بہت چہل پہل والا یہ علاقہ ہے، اور MQM کے انتخابی مراکز جہاں پر بھی ہیں وہاں پہ چہل پہل بھی ہوتی ہے، میوزک لاؤڈ میوزک چل رہی ہوتی ہے، ترانے چل رہے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک انتخابی سجدہ ہے جو کہ آج جس کو بڑا دھچکا لگا ہے MQM کے انتخابی ماحول کو۔ نارتھ نازم آباد کے قریب پیپلز چورنگی میں یہ دھماکہ ہوا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں 1 ہلاکت ہو چکی ہے، اور MQM کے 1 درجن سے زائد ہمدرد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو تازہ ترین معلومات ہوگی وہ آپ کو ہم دیں گے۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے تشدد کا، اور وہ تشدد جو کہ کیا وکلا نے یا جو وکلا پر ہوا، اور اس سے پہلے 12 ماہ میں 12 ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں وکلا تشدد کرتے نظر آئے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ گزشتہ ہفتے 2 روز مسلسل اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں ان لوگوں کو وکلا نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے حامی تھے۔ آج ایسا لگا کہ جنرل پرویز مشرف جب انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں آئے تو ان کے حامی تیاری کر کے آئے تھے، حملہ ہوگا یا وہ حملہ کریں گے، اور ماحول بن گیا تشدد کا۔ ایک جانب جنرل پرویز مشرف کے حامی تھے جو آج تیار نظر آتے تھے، دوسری جانب وکلا بھی پوری طرح سے مستعد تھے، اور اسی دوران یہ معاملہ جو کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شروع ہوا تھا کچہری چوک تک پہنچ گیا۔ اس دوران عام لوگ بھی اس تشدد کے ماحول میں گرفت میں آئے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، اور اس پورے علاقے میں افراتفری کا عالم تھا جو کہ کافی دیر تک جاری رہا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وکلا تشدد کے ماحول میں نظر آئے ہیں۔ کل بھی ایک
ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جس جو لاہور میں ہوا تھا، جب ٹیکس بار کے وکلاء نے انکم ٹیکس کمشنر فرخ مجید کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ لاہور کا واقعہ تھا۔ یہ واقعات جس میں وکلاء تشدد کے ماحول میں نظر آتے ہیں اب عام سی بات بن گئی ہے۔ ہر کچھ روز بعد ٹیلی ویژن اسکرینز پہ ایسے ماحول دیکھنے میں آتے ہیں جس میں وکلاء تشدد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ واقعہ جو آج ہوا یا کل جو لاہور میں ہوا، اس سے پہلے 2 روز مسلسل واقعات ہوئے اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں۔ 18 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشرف کی گرفتاری کا حکم کے بعد وکلاء نے مشرف کے وہاں پہ موجود حامیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پاکستان بھر کی ٹیلی ویژن اسکرین بلکہ دنیا بھر میں یہ دکھایا گیا کہ کس طرح سے وکلاء جنرل مشرف کے حامیوں کو پر تشدد کر رہے ہیں۔ اس سے ایک روز قبل بھی لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں مشرف ضمانت کیس کے بعد وکلاء نے جنرل مشرف کے وہاں پہ موجود حامیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کو عام طور پہ اس پہ تنقید کی گئی تھی۔ جنرل مشرف کے حامیوں کو شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے وکلاء دیکھنے میں بھی آئے تھے، لیکن اس موقع پر کوئی براہ راست نہ کیس رجسٹر ہوا ہے نہ اس سلسلے میں کوئی تحقیقات ہوئی ہے۔ اسی قسم کے ماحول اور معاملات جس میں وکلاء نظر آتے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اسی مہینے کا ایک اہم واقعہ 10 اپریل کو ہوا تھا جب سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراض داخل کرنے والے وکیل منظور حسین انصاری کو سکھر میں وکلاء نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور وہ ان کو اس حالت میں دیکھا گیا تھا کہ جس میں ان کے سر سے اور جسم سے خون بہ رہا تھا۔ 2 فروری کو اسی سال ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھیوں نے ایک ASI کو پولیس ASI کو شدید زدوکوب کیا تھا اور یہ ماحول بھی ٹیلی ویژن میں دیکھنے میں آیا تھا۔ 20 اکتوبر کو گزشتہ سال فیصل آباد کی ضلعی عدالت میں ایک وکیل نے محمد طاہر نامی ایک شخص کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ 20 اکتوبر کو گجرانوالہ کی ضلعی عدالت میں وکلاء کی جانب سے ایک شخص شوکت علی کو خوب مارا پیٹا گیا تھا۔ یہ مناظر بھی دیکھنے میں آئے تھے۔ گزشتہ سال 22 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں شاہد اقبال ایڈوکیٹ نے کئی وکیل ساتھیوں کے ساتھ ایک ASI کو کمرہ عدالت میں شدید زدوکوب کیا تھا۔ پولیس کا یہ اہلکار اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور وہ شدید تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ گزشتہ سال ہی 6 مئی کو فیصل آباد کی ضلعی عدالت میں ایک ایڈوکیٹ نے مقدمے کی سماعت کے دوران ایک سیشن جج اسد علی کے چہرے پر جوتا دے مارا تھا۔ 29 مارچ کو گزشتہ سال لاہور میں سیشن جج کی عدالت میں 2 وکلاء نے ایک سب انسپیکٹر پر شدید تشدد کیا تھا اور یہ ماحول بھی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھنے میں آیا تھا۔ گزشتہ سال 24 مارچ کو ایک ایڈوکیٹ نے فیصل آباد کے سول جج طارق محمود کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ گزشتہ 13 مہینوں کے اندر یہ 12 واقعات ہیں جس میں وکلاء براہ راست تشدد میں انوالو نظر آئے ہیں۔ یہ نہ صرف وکلاء کے لیے بلکہ اس پیشے کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ یہ واقعات اس سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا ستمبر 2010 میں جب ایک سیشن جج زوار حسین کی برطرفی کا وکلاء نے مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد وکلاء ایوان عدل تک مارچ کرتے ہوئے گئے تھے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے کمرے کے شیشے بھی توڑ دیے تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں شدید تشدد دیکھنے میں آیا تھا۔ ان تمام واقعات نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا ہے وکلاء جو کہ دراصل قانون کی علمبرداری کا ایک اہم ستون ہے، اگر قانون کو توڑتے ہیں اور تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہو۔ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان تمام واقعات کے باوجود پولیس حرکت میں نہیں آئی ہے، قانون حرکت میں نہیں آئی ہے اور نہ ہی عدالت حرکت میں آئی ہے۔ ایسے معاملات کا اور آج جیسے ماحول اس سے پہلے ماحول دیکھنے میں آئے ہیں، اس کا سدباب کیسے کیا جائے یہ ہم پوچھتے ہیں ممتاز ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم سے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ ہر کچھ روز بعد ہم ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وکلاء نظر آتے ہیں، یہ کالے کوٹ والے وکلاء آپ دیکھتے ہیں کہ تشدد کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ایسا لگا کہ ان کا مقابلہ بھی کیا گیا راولپنڈی میں۔ آپ ایک سینئر وکیل کی حیثیت سے جب یہ مناظر دیکھتے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ میرے لیے تو وکلاء جو ہیں وہ انٹلیکچول ایلیٹ ہیں، یعنی معاشرے کے سب سے عقل مند اور عقیل لوگوں میں ان کا شمار ہونا چاہیے، لیکن اگر وکلاء حضرات جو ہیں اپنے خود سٹیٹس کو گرا دیں گے اور وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جو کہ گنڈے بدماش کرتے ہیں، مار پیٹ کریں گے، تو معذرت کے ساتھ جو یہ کالا کوٹ ہے اس کی تذلیل ہوتی ہے، اور پلیز ایسا کام نہیں کریں۔ آپ انٹلیکچول ایلیٹ بنیں، کیونکہ دیکھیے کوئی بھی ہو، مشرف صاحب ہوں کوئی ہوں، ہر ایک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، وہ اپنا دفاع کریں، عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی، لیکن اس طرح مار کٹائی کرنا یا اپنی بات جو ہے وہ زور زبردستی سے اور طاقت سے منوانا تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جائز بات ہے،
اور اس کے یہ موضوع نہیں ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. افسوس تو ایک طرف، مگر یہ بتائیے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرا جا سکتا ہے؟ وکلا ایسوسی ایشنز کیا کر سکتی ہیں؟ بار کاؤنسلز کیا کر سکتی ہیں؟ اس کا سد باب ہو یا اس کا مقابلہ ہو، اس کے لیے کوئی تو طریقہ ہوگا نا؟ بڑا فعال کردار ادا کر سکتی ہیں. اب سے پہلے تو یہ ہوتا تھا، آج تک یہ ہوتا تھا کہ جو ایکچول لٹیگیشن تھا یا کیس تھا اس کے اندر مس کانڈکٹ کی یا دوسری پروسیڈنگز وکلا کے خلاف لائرز ایسوسی ایشن چلاتی تھیں. لیکن اب کیونکہ اس کا کینوس اتنا بڑا ہو گیا ہے وکلا کی ایکٹیویٹیز کا، تو بحیثیت وکیل اگر کوئی آدمی کہیں کوئی کام کر رہا ہے، اپنے کالے کوٹ کو یوز کر رہا ہے، اپنے کالے کوٹ کی وجہ سے پروٹیسٹ کر رہا ہے، یا اپنے کالے کوٹ کی وجہ سے اگر مثال کے طور پہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ مارکوٹائی کرتا ہے، تو یہ بالکل بار کاؤنسل کے کورٹس میں آتا ہے. اور بار کاؤنسل کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمیں اس پروفیشن کو بچانا ہے، اس پروفیشن کو اچھا کرنا ہے، اس کو انٹلیکچول ایلیٹ کی طرف لے کے جانا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہیں مقصد فوت ہو جائے، بار ایسوسی ایشن اپنا کام پورا نہیں کریں گی. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد پھر عدلیہ کا ذکر ہوگا، اور عدلیہ کے چند بہت اہم فیصلے آئے ہیں، اور یہ فیصلے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حالیہ مہینوں میں، اور اس میں سے ایک بڑی اکثریت فیصلوں کی آئی ہے جسٹس جناب شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے. ان فیصلوں پر روشنی ڈالیں گے، اس کے اثرات پر بھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو دیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. عدلیہ کی آزادی کے بعد ملک میں ماحول بہتر ہوا ہے. عدلیہ کی آزادی کے نتیجے میں ایسے فیصلے ہوئے ہیں جن کی اس سے پہلے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. ان فیصلوں کے نتیجے میں کرپشن کے ماحول کو قابو پانے میں مدد ملی ہے، اور دوسرے بہت اہم معاملات جن کا تعلق عوامی مفادات سے ہے ان میں بہتری آئی ہے. بہت اہم فیصلے آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور ان عدالتوں کی جانب سے بھی جو کہ صوبوں میں کام کرتی ہیں. ہائی کورٹس کی جانب سے بھی بہت اہم فیصلے آئے ہیں. حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے، مہینوں میں، کہ سب سے اہم فیصلے سپریم کورٹ کے باہر اگر سننے میں آئے ہیں، جن کی گونج پورے پاکستان میں سنائی دی گئی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے ہیں. اور ان میں سے ایک طویل اکثریت، ایک بڑی اکثریت کا تعلق ہے ان فیصلوں سے جو جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے حالیہ مہینوں میں دیے ہیں. بہت اہم فیصلے ہیں. اس کے نتیجے میں بہت اہم سرکاری اہلکاروں کو اپنے عہدے چھوڑنے پڑے ہیں. حالیہ چند ہفتوں کے دوران جو فیصلے آئے ہیں اس کے نتیجے میں پہلے ہی ایم ڈی پی ٹی وی اپنا عہدہ چھوڑ چکے ہیں. آج ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے. اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آر کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. ایم ڈی یوٹیلٹی سٹورز کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے بہت اہم فیصلے ہیں جن کی گونج پورے پاکستان میں سنائی دی، اور وہ تمام فیصلے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے آئے ہیں. آج پرویز مشرف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران خاص طور پہ یہ بات کو نوٹ کیا گیا کہ جناب پرویز مشرف کیسے ضمانت منسوخ ہونے کے بعد عدالت سے چلے گئے تھے اپنے فارم ہاؤس کے اندر. آج اس سلسلے میں ایک بار پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے آئی جی اسلام آباد کے کردار کے حوالے سے سوال پوچھے، اور جس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ طارق حیات خان نے جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو یہ یقین دلایا کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف کارروائی کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی جائے گی. آئی جی اسلام آباد کے خلاف کارروائی کا حکم جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی دے چکے ہیں. کل جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے عدالت میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز ڈاکٹر ریاض احمد وڑائچ کی تقرری کو خلاف ضابطہ قرار دیا گیا تھا، اور ان کی تقرری کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ عہدہ خالی ہو گیا. 18 اپریل کو بہت اہم کیس تھا، ججز نظربندی کیس. اس میں جنرل پرویز مشرف کی عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست کو خارج کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اسی عدالت نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی ایکٹ کی دفعات شامل کر دی جائیں. ایف آئی آر کے متن سے واضح ہے کہ ججوں کو کام سے روکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جسٹس صدیقی نے کہا تھا کہ ججز کو کام سے روکنا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور انسداد دہشت گردی کے ایکٹ 197 کے سیکشن 6(1)(b) اور 6(2)(b) جی آئی اور ایم میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور جنرل پرویز مشرف کے اشتہاری ہونے کے باعث ان سے عام ملزموں جیسی نرمی نہیں برتنی چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حکم میں کہ پرویز مشرف کا عدالت سے فرار ہونا ایک الگ جرم ہے، اور اس حوالے سے آئی جی کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا تھا. 12 اپریل کو مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت میں فارغ کر دیا گیا تھا. انہیں بتایا گیا تھا کہ اس
حکم میں کہا گیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر سے نئے MD-PTV کی میرٹ کی بنیاد پر تقرری کی جائے، اور جس انداز سے جناب یوسف بیگ مرزا کی تقرری ہوئی تھی، عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ 12 اپریل کو MD یوٹیلیٹی اسٹور میجر جنرل ریٹائرڈ ملک محمد فاروق کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنے ہی حکم امتناع کو خارج کرتے ہوئے MD یوٹیلیٹی اسٹور میجر جنرل ریٹائرڈ ملک محمد فاروق کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹری صنعت وزارت کے سینئر افسر کو MD یوٹیلیٹی اسٹورز کا چارج دے دیں، بعد میں اس عہدے پر تعیناتی کے عمل میں شفافیت برتی جائے۔ اور بہت اہم فیصلہ 6 اپریل کو آیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے چیئرمین FBR علی ارشد حکیم کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر کے انہیں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ چیئرمین FBR، MD-PTV اور دوسرے عہدوں کی طرح سے بہت اہم عہدہ ہے، ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور انہیں فوری طور پہ کام روکنے کا بھی حکم دیا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت نے۔ 3 اپریل کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بہت اہم فیصلہ لیا تھا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے حلقے میں 9 ارب روپے کے ٹھیکے خلاف ضابطہ دیے گئے تھے۔ اس کا نوٹس لیتے ہوئے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریٹرننگ آفیسر سے کہا تھا کہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ کیا راجہ پرویز اشرف صادق اور امین ہیں، جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے تھے، جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ نے بحال کیے، جس کے بعد جناب راجہ پرویز اشرف انتخابات لڑنے کے قابل ہوئے۔ 26 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے شالیمار پارک اسلام آباد میں قائم بحریہ دسترخوان کو ہٹانے کا حکم دیا تھا اور بحریہ کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی کہ اس دسترخوان کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کو روزانہ کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم فیصلہ آیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جنرل کیانی کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف اپیل خارج کر دی تھی اور اس میں ان کے ساتھ جسٹس انور قاسمی بھی شامل تھے۔ 2 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ آرمی کے درخواست گزار نے محض آرمی چیف سے مراد واپس لینے کی بات کی ہے، یہ سدا ہی نہیں کی کہ آرمی چیف سے پوچھا جائے کہ وہ کس اختیار کے تحت یہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ انٹرکول اپیل خارج کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اسی عدالت نے یہ اپیل ایکسپٹ کر لی تھی، یہ پٹیشن ایکسپٹ کی تھی، جس سے کافی تہلکہ سمجھ گیا تھا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے درخواست پہ اب سماعت ہوگی اور کیس چلے گا۔ بعد میں 31 جنوری کو یہ درخواست خارج کر دی گئی تھی۔ یہ تمام اہم فیصلے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی عدالت سے آئے ہیں، بہت اہم فیصلے ہیں، اس کے دوررس اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ آئندہ ان عہدوں پر جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی ان میں شفافیت بھی برتی جائے گی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس سے پہلے اگر ان عہدوں پہ اس قسم سے اس انداز سے اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی ہیں تو اس حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ ان اہم شخصیات کو جن کو ان کے پہلے دن سے غیر قانونی ان کی تعیناتی قرار دی گئی، ان کے فیصلوں کا کیا ہوگا، اور دوسرے اہم عہدے جن پہ اسی انداز میں تعیناتی ہوئی ہیں اور آج بھی ان پہ عہدیدار کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا ہوگا۔ یہ سب بہت اہم چیزیں ہیں جو روشناس ہوئی ہیں ان اہم فیصلوں سے۔ بہت اہم پروفائل ہے، بہت پرومسنگ پروفائل ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا۔ گارڈن کالج راولپنڈی سے گریجویشن کرنے کے بعد انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء کی ڈگری لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے اگست 1988 میں ڈسٹرکٹ عدالتوں میں وکالت شروع کی۔ 1990 میں ہائی کورٹ جبکہ 2001 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے۔ 1995 میں وہ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے صدر بھی تھے۔ 2011 میں راولپنڈی ہائی کورٹ کے صدر بنے اور اس کے علاوہ 2011 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج منتخب ہوئے تھے۔ 22 اکتوبر 2012 کو ان کی اپائنٹمنٹ کے تقریباً 1 سال بعد جوڈیشل کمیشن نے انہیں ان کے عہدے پر مستقل کرنے کی سفارش کی اور جس پہ ایک تعطل پیدا ہوا اور جس کے بعد 20 نومبر کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اپنی کنفرمیشن کا نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے پر عہدہ چھوڑ دیا، جس کے بعد پھر ایک بڑا تعطل آیا اور 21 دسمبر کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے بطور مستقل جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے کہ انہیں مستقل کر دیا گیا ہے اور آخر اس کا فیصلہ 16 جنوری 2013 کو ہوا، جس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے وقفے کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے تعینات ہوئے اور مستقل جج کی حیثیت سے تعینات ہوئے ہیں اور 17 جنوری کو انہوں نے اپنے عہدے سے حلف لیا۔ اب سے تقریباً 10 سال قبل جسٹس شوکت عزیز صدیقی ایک متحرک سیاسی کردار بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ ان کا سیاست میں ایک بہت اہم کردار تھا۔ سن 2002 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ بھی لیا تھا۔ قومی اسمبلی کا انتخاب NH 54 راولپنڈی 5 سے انہوں نے
इंतखाब लड़ा था। मुत्तहिदा मजलिस अमल के वो उम्मीदवार थे, जमात इस्लामी से उस वक्त उनका ताल्लुक हुआ करता था। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़मरुद खान थे, जिन्होंने इस इंतखाब में 31,491 वोट लेके कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक थे, जिन्होंने 28,805 वोट हासिल किए थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी, जो कि उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी नहीं थे, उन्होंने 12,676 वोट हासिल किए थे, जो कि अच्छी बड़ी तादाद है रावलपिंडी में मुत्तहिदा मजलिस अमल के किसी भी उम्मीदवार के लिए, MNA के लिए। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। एक बार फिर जिक्र होगा उन हलकों का, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली का, जहां पर कांटे वाला मुकाबला होगा। बहुत ही ऐसा मुकाबला जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। 3 ऐसे हलके जो आज हमने आपके लिए चुने हैं, उनका अहवाल देते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुसलसल हम आपको उन हलकों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि बहुत सख्त मुकाबला होगा और आखिर वक्त तक कांटे का मुकाबला देखने में आएगा। इससे पहले कई प्रोग्राम्स में हमने ऐसे हलके आपको दिखाए, आज भी हम 3 हलके ऐसे चुने हैं जहां पर बहुत सख्त और बहुत मजबूत मुकाबला देखने में आएगा। इसमें से एक हलका है NA 24 डेरा इस्माइल खान, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान गुज़िश्ता इंतखाबात में तकरीबन 40,000 वोट से हारे थे, लेकिन इस दफा वो ताज़ा दम हैं। उनकी शोहरत में भी इजाफा हुआ है, मकबूलियत में इजाफा हुआ है और इस दफा उनका मुकाबला गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह से फैसल करीम कुंडी के साथ नहीं हो रहा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो दूसरे हलके में मौलाना फजलुर रहमान का मुकाबला करेंगे। कई पीपल्स पार्टी ने उनके मुकाबले में, मौलाना फजलुर रहमान के मुकाबले में वकार अहमद खान को उतारा है। मौलाना फजलुर रहमान का इस हलके में बहुत सख्त मुकाबला होगा। इसका अहवाल हमें दिया है डेरा इस्माइल खान से सईद ने। 2008 के इंतखाबात में इस नशिस्त पर फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दी थी और मौलाना फजलुर रहमान के 42-43 हजार वोटों के मुकाबले में फैसल करीम कुंडी ने 83,000 वोट लिए थे। मगर सूरत हाल ये है कि 5 साल की कारकर्दगी का ये आलम है कि इस साल 2013 के इंतखाबात में फैसल करीम कुंडी इस नशिस्त से दस्तबरदार होकर NA 25 टांग की नशिस्त पर चले गए हैं और आखिरी लम्हों में डेरा इस्माइल खान की इस नशिस्त पर वकार अहमद खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब सूरत हाल ये रही है यहाँ पर कि मकामी तौर पर सेनेटर वकार अहमद खान ने मौलाना मुखालिफ जितने भी इत्तेहाद हैं, खानदान हैं और बिरादरान हैं, उनको इकट्ठा करके एक एंटी मौलाना इत्तेहाद बना लिया हुआ है और उसी की बुनियाद पर वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इन इंतखाबात में उम्मीद की जा सकती है कि इस नशिस्त पर कांटे का मुकाबला होगा। ताहम मौलाना फजलुर रहमान इस इलाके में अपनी आबाई सीट होने की वजह से एक उनको एज हासिल है। ताहम हम ये भी कह सकते हैं कि वकार अहमद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट रखने की वजह से यहाँ पर एक मुअस्सर कैंडिडेट के तौर पे हैं। कांटे का मुकाबला होगा। ताहम अभी तक की सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान को किसी हद तक एज हासिल है। एक और अहम मुकाबला जो होगा, जो कि इससे पहले आमतौर पर आसानी से जनाब चौधरी निसार अली खान जीत जाते हैं, वो है NA 53 रावलपिंडी 4। यहाँ पर जनाब चौधरी निसार अली खान का ये आबाई हलका है, कौमी असम्बली का ये हलका। गुज़िश्ता इंतखाब भी उन्होंने तकरीबन 22,000 वोटों से जीता था। इस दफा तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भरपूर मुकाबला करेगी और चौधरी निसार अली खान को हराएगी। उनके रिवायती हरीफ गुलाम सरवर खान, जिन्होंने गुज़िश्ता इंतखाब मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर लड़ा था, तहरीक इंसाफ की सीट पर जनाब चौधरी निसार अली खान के सामने खड़े हो गए हैं और आम अंदाजा ये है कि शायद ये एक बहुत सख्त और मजेदार मुकाबला होगा। इसका अहवाल हमें दे रहे हैं इरशाद अहमद कुरैशी रावलपिंडी से। हल्का NA 53 में 2008 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी निसार अली खान और PMLQ के गुलाम सरवर खान के दरमियान एक मुकाबला हुआ था, जिसमें चौधरी निसार अली खान जो है यहाँ से कामयाब हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब जो 2013 के इलेक्शन है, इसमें भी गुलाम सरवर खान ही उनके मद्दे मुकाबिल हैं, मगर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है उनसे मुकाबला करेंगे इस इलेक्शन में। और इसमें जो है गुलाम सरवर खान का अपना भी एक वोट बैंक है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो यूथ का वोट है उसकी वजह से उनका वोट बैंक बड़ा है। जबकि चौधरी निसार अली खान जो कि एक बेशक मजबूत उम्मीदवार है, मगर चूंकि मुस्लिम लीग नून पर जो है चौधरी निसार अली खान पर मनपसंद जो है पटवारियों और पुलिस की तैनातियों के हवाले से भी कुछ इल्जामात लगे हैं, उसके बाद जो उनका वोट बैंक किसी हद तक मुतासिर हो सकता है। मगर दूसरी जानिब गुलाम सरवर खान जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका वोट बैंक जो है यूथ की वजह
سے جو بڑھ گیا ہے اس سے نثار علی خان کا ووٹ بینک متاثر ضرور ہو سکتا ہے. تاہم چودھری نثار علی خان نے جو حلقہ N53 میں جو ترقیاتی کام کیے ہیں، بالخصوص جو پختہ سڑکیں بنوائی ہیں اور وہاں پر سیوریج کا بہترین نظام کیا، اس کے بعد ان کے امکانات یہاں سے پھر روشن ہے کہ وہ یہاں سے ایک بار پھر جو ہے اس حلقے سے جو ہے مسلم لیگ نون کے جو ہے کے بینر کے نیچے جو ہے جیت جائیں گے. عام خیال یہی ہے کہ راولپنڈی کے اس حلقے سے جو کہ چودھری نثار علی خان صاحب کا آبائی حلقہ سمجھا جاتا ہے وہ انتخاب ہارے ناممکن نظر آتا ہے. اندازے چاہے کچھ بھی ہوں، چودھری نثار علی خان کو اس حلقے میں ہرانا آسان عمل نہیں ہوگا. ایک اور اہم حلقہ جو ہم نے چنا ہے ایک اہم مقابلے کے لیے وہ ہے NA 111 سیالکوٹ 2، جہاں سے فردوس عاشق اعوان گزشتہ انتخابات میں تقریباً 30,000 ووٹ لے کے جیتی تھی. ان کا مقابلہ چودھری امیر حسین سے تھا جن کا تعلق قاف سے تھا، لیکن اس دفعہ فردوس عاشق اعوان کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سالہ کارکردگی کے ساتھ ہے. ایک جانب ان کا مقابلہ ارمغان سبحانی سے ہے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور دوسری جانب تحریک انصاف کے اجمل چیمہ انہیں چیلنج کر رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان کیا پھر بھی جیت جائیں گی؟ بہت مشکل ہوگا یہ کہنا. اس حوالے سے سیالکوٹ کا اس حلقے کا احوال ہمیں دیا عمر اعجاز نے. 2008 کے انتخابات میں حلقہ N111 سے پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور مسلم لیگ قاف سے چودھری امیر حسین کے درمیان مقابلہ ہوا تھا. اس مقابلے کے دوران جو ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھاری اکثریت سے جو ہے وہ چودھری امیر حسین کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی. اب آئندہ انتخابات 2013 کے انتخابات میں جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری ارمغان سبحانی اور ڈاکٹر فردوس کے درمیان جو ہے کانٹے کا مقابلہ ہے. اس میں کیونکہ چودھری ارمغان کا تعلق جو ہے وہ گجر برادری سے ہے اور گجر برادری کا بھاری اکثریت جو ہے حلقہ N111 میں پائی جاتی ہے. اگر ہم عوامی حلقوں کے مطابق دیکھیں تو عوامی حلقوں کے مطابق ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا جو ہے وہ پارٹی سے ہٹ کے ذاتی ووٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے اپنے حلقے میں بے شمار اربوں روپے کے ترقیاتی کام کروائے ہیں، جن میں آپ کو جو ہے قابل ذکر ہے وہ بتاتا چلوں کہ 400 سے زائد دیہاتوں میں گیس سوئی گیس کی فراہمی، نادرا آفس، پاسپورٹ آفس، اس کے علاوہ قومی بچت بینک اور دیگر منصوبہ جات جو ہیں وہ شامل ہیں. اسی حوالے سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی جو اس پوزیشن ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. بہت بڑی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 سالہ کارکردگی کے باوجود، حکومت کی وزیر رہنے کے باوجود فردوس عاشق اعوان کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے سیالکوٹ میں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج انتخابی جلسے سجے فیصل آباد میں، جہاں پر جناب نواز شریف گئے، بہت بڑا انہوں نے جلسہ کیا. عمران خان نے بھی آج ایک جلسہ کیا ہے رینالہ خرد میں، لیکن وہ بہت مختصر سا جلسہ تھا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب بلاول بھٹو زرداری سامنے آئے ہیں، لیکن کسی بڑے جلسے میں نہیں بلکہ ایک ٹی وی خطاب کیا ہے انہوں نے اپنے کارکنوں اور ہمدردوں سے.